روح کی بارش برسا جاتی ہے، خداوند کی شفا آتی ہے، خداوند کی شفا میری برہا برسا جاتی ہے، خداوند کی شفا آتی ہے، خداوند کی شفا آتی ہے۔ کی بارش برسا جاتی ہے، خدا ان کی شفا آتی ہے۔ Let's pray. Loving God, Heavenly Father, we give you thanks and praise because you are unique. You are so holy. You are so wonderful. You are so mighty. There is none like you. We come to you. We give you thanks and praise. Almighty God, as we are going to meditate upon your word, we are seeking your wisdom, your guidance by the power of your Holy Spirit. Please lead us, guide us, inspire us, empower us, that we may understand your wisdom. برکت دیجیے، رہنمائی فرمائیے، اور اے پیارے خداوند، ہم آپ کے لوگوں کے لیے آپ کی برکت چاہتے ہیں۔ یسوع کے سندر نام میں ہم سب یہ دعا مانگتے اور پا لیتے ہیں، آمین۔ ہلیلویا۔ خداوند کا خوبصورت پاک کلام جو ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور ہماری راہ کے لیے روشنی ہے۔ مقدس لوکا کا انجیلی بیان، اس کا 15 باب 11 آیت سے میں خدا کا پاک کلام آپ کے لیے تلاوت کروں گا۔ تو گوسپل آف سینٹ لیوک چیپٹر 15 پیج نمبر 70 پہ ہے، اردو کی بائبل میں صفحہ نمبر 70 پر جو لکھا ہے، پھر اس نے کہا کہ کسی شخص کے 2 بیٹے تھے۔ ان سے چھوٹے نے باپ سے کہا، اے باپ، مال کا جو حصہ مجھ کو پہنچتا ہے مجھے دے دے۔ اس نے اپنا مال متاع انہیں بانٹ دیا، اور بہت دن نہ گزرے کہ چھوٹا بیٹا اپنا سب کچھ جمع کر کے دور دراز ملک کو روانہ ہوا، اور وہاں اپنا مال بدچلنی میں اڑا دیا۔ اور جب سب خرچ کر چکا تو اس ملک میں سخت کال پڑا اور وہ محتاج ہونے لگا۔ پھر اس ملک کے ایک باشندہ کے ہاں جا پڑا، اس نے اس کو اپنے کھیتوں میں سور چرانے بھیجا۔ اور اسے آرزو تھی کہ جو پھلیاں سور کھاتے تھے انہی سے اپنا پیٹ بھرے، مگر کوئی اسے نہ دیکھتا تھا۔ پھر اس نے ہوش میں آ کر کہا، میرے باپ کے کتنے ہی مزدوروں کو افراد سے روٹی ملتی ہے، اور میں یہاں بھوکا مر رہا ہوں۔ میں اٹھ کر اپنے باپ کے پاس جاؤں گا، اس سے کہوں گا، آئے باپ، میں آسمان کا اور تیری نظر میں گناہ گار ہوا، اب اس لائق نہیں رہا کہ پھر تیرا بیٹا کہلاؤں، مجھے اپنے مزدوروں جیسا کر لے۔ پس اٹھ کر اپنے باپ کے پاس چلا۔ وہ بھی دور ہی تھا کہ اسے دیکھ کر اس کے باپ کو ترس آیا، اور دوڑ کر اس کو گلے لگا لیا اور بوسے لیے۔ خدا ان کے سندر، زندہ، بابرکت، لا تبدیل پاک کلام کے پڑھے، سنے اور سمجھے جانے پر خدا ان کی برکت ہو، آمین۔ میرے بھائیو، کل سے ہم نے اس اسٹڈی کو خوبصورت بنایا، آگے بڑھ رہے ہیں۔ ہم نے سیکھنا شروع کیا تبدیلی کے بارے میں۔ میں آؤٹ ورڈ چینج کی بات نہیں کر رہا، I'm talking about inward change، باطن کی تبدیلی، بیرونی تبدیلی نہیں۔ اس دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کوئی چیز بھی پائیدار نہیں ہے، لیکن جو ضروری بات ہے وہ باطن کی تبدیلی ہے۔ اگر انسان کا باطن جو ہے، اس کا دل جو ہے، وہ تبدیل ہو جائے تو پھر جو بیرونی جو حالات ہیں، چاہے وہ سیاسی ہیں، سماجی ہیں، وہ سب
تبدیل ہو جائیں گے۔ خدا ہی چاہتا ہے کہ انسان کا دل بدل جائے، انسان کی سوچ بدل جائے، انسان کے خیالات بدل جائیں۔ ان دا بک آف جینیسس ایٹ دا ٹائم آف نوح، بدی گناہ عروج پر تھا، اور انسان کے خیالات کو دیکھ کر خدا نے کہا کہ انسان کے خیالات ہمیشہ ہی برے ہی ہوتے ہیں، میں اس دنیا کو ختم کر دوں گا۔ خدا کا دل معلول ہوا اور خدا نے طوفان سے، بارش سے اس وقت کے لوگوں کو تباہ کر دیا۔ صرف 8 جانے، نوح اور اس کا خاندان جو ہے وہ بچے۔ اس کانٹیکس کو، اس ریفرنس کو دینے کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ لوگوں کی سوچ ٹھیک نہیں تھی، لوگوں کے دل خدا کے ساتھ ٹھیک نہیں تھے، جس کی وجہ سے وہ دنیا تباہ و برباد ہو گئی۔ ان اوور کانٹمپریری ورلڈ، جو کچھ بھی ہمارے ارد گرد ہو رہا ہے، واٹ ایور از ہیپننگ ان دس ورلڈ اراؤنڈ اس، اٹ از ڈیو ٹو دا رانگ انڈرسٹینڈنگ آف ہیومن بینگ۔ غلط سوچ کا نتیجہ ہے، گناہ کا نتیجہ ہے، جس کو ہم سمپل الفاظ میں یہ کہہ سکتے ہیں۔ کیا رکاوٹیں ہیں، کون سی ہرڈلز ہیں ہماری تبدیلی میں؟ اگین I'm not going back to the political scenario، ہم اس کی طرف نہیں جائیں گے۔ ہم ذرا اس کو اسپرچل سینس میں، جیسے کل ہم نے سیکھا 3 باتیں، جو جسٹیفیکیشن، سینکٹیفیکیشن اینڈ گلوریفیکیشن۔ آج ہم اس بات پر غور کریں گے کہ واٹ آر دا ہرڈلز ان دا رینیول آف آور مائنڈ۔ ہماری سوچ جو ہے اس میں تبدیلی میں وہ کون سی رکاوٹیں ہیں جن کو ہمیں دور کرنا ہے۔ اٹس لائک کلائمبنگ دا ماؤنٹین۔ کل ہم جرنی کی بات کر رہے تھے۔ اگر آپ آؤٹ ورڈ دیکھیں تو چینج آف مائنڈ جو ہے، اس کے لیے کمٹمنٹ کی بڑی ضرورت ہے، اور کمٹمنٹ ہماری اپنے ساتھ اور خدا کے ساتھ۔ فرسٹ آف آل اور کمٹمنٹ ود آور سیلف۔ کل ہم نے اس بات پہ ختم کیا تھا کہ جب تک ہم خود تبدیل نہیں ہوتے، ہمارے حالات تبدیل نہیں ہو سکتے۔ تبدیلی کے لیے ڈیسیژن لینا بہت ضروری ہے۔ جب تک آپ ڈیسیژن نہیں لیتے، اور ڈیسیژن انسان اس وقت لیتا ہے جب آپ کی آبزرویشن جو ہے وہ ٹھیک ہوتی ہے، آپ کا مشاہدہ ٹھیک ہوتا ہے۔ واٹ ایور از ہیپننگ ان آور لائف، واٹ ایور از ہیپننگ ان دس ورلڈ، اف یو آر ناٹ اے گڈ آبزرور، اگر آپ اچھے مشاہدہ کرنے والے نہیں ہو، آپ حالات و واقعات کو درست طریقے سے نہیں سمجھ رہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے اور دنیا کس طرف جا رہی ہے، تو ہم اپنی سوچ کو تبدیل نہیں کر پائیں گے، ہم درست فیصلہ نہیں کر پائیں گے۔ جب ہم رکاوٹوں کی بات کرتے ہیں، ایٹ دا روڈ آف چینج، پہاڑ پر جو لوگ چڑھتے ہیں، جو ہائیکرز ہوتے ہیں، جو ماؤنٹینس کلائمبرز ہوتے ہیں، جو پہاڑوں پر جاتے ہیں، تو وہ کئی دفعہ بڑی محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، جب اوپر چڑھتے ہیں اور سلپ ہو جاتے ہیں، نیچے گر جاتے ہیں، اور پھر اوپر چڑھنا بہت تکلیف دہ ہوتا ہے، مشکل ہوتا ہے۔ گرنا اور دوبارہ چڑھنا، اس کو ذرا آپ ذہن میں رکھیے۔ سلپ ہونا، آپ کو واپس جب آپ گر جاتے ہو تو بڑی تیزی کے ساتھ آپ گرتے ہو، جو جس کو ہم کہتے ہیں نا کشش ثقل، جو زمین، جو گریوٹی ہے آپ کو کھینچتی ہے، لیکن اوپر چڑھنا بڑا مشکل ہوتا ہے، ٹائم لگتا ہے۔ یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ ابلیس جو ہے، جو گناہ جو ہے، وہ آپ کو کھینچتا ہے۔ گریوٹی جو ہے، گریوٹی آف سن، اس دنیا کی جو چیزیں ہیں، اٹریکشن ہے، وہ آپ کو کھینچتی ہیں۔ بٹ اف یو وانٹ ٹو گو اپ، اگر آپ اوپر کی طرف جانا چاہتے ہیں، آسمانی چیزوں کی تلاش میں ہیں، خداوند نے
سلمان دا ماؤنٹ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ یہ جو دنیا کی چیزیں ہیں یہ فانی ہیں، یہ ختم ہونے والی ہیں، ان میں اپنا دل نہ لگائیں، بلکہ جو آسمانی چیزیں ہیں ان کی طرف ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے، جو پائیدار ہیں اس پائیدار شہر کی طرف ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. ریٹرننگ بیک اپورڈ، اس کے لیے آپ کو کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ آپ کو ایفرٹ کرنی پڑتی ہے، محنت کرنا پڑتی ہے. یو نیڈ اے کریج، آپ کو جرت کی ضرورت ہوتی ہے، اسٹرینتھ کی ضرورت ہوتی ہے. اس بات کا آپ کو مستقل مزاج ہونے کی ضرورت ہے کہ نہیں، میں نے چڑھنا ہے، اوپر چڑھنا ہے. ہم نے اپنے اسکول میں ایک سٹوری پڑھی، ٹرائی اگین، جس میں ایک بادشاہ کے بارے میں سکھایا گیا کہ جب وہ جنگ کرنے جاتا ہے تو اس کو شکست ہوتی ہے اور وہ ایک غار میں چھپ جاتا ہے، اور وہاں پر وہ ایک چیونٹی کو دیکھتا ہے، اینٹ، اور وہ چونٹی جو ہے وہ اوپر چڑھنے کی کوشش کرتی ہے، اور کہیں وہ گرتی ہے، پھر اوپر چڑھتی ہے خورش لینے کے لیے، خوراک لینے کے لیے. اور وہ بادشاہ جو ہے وہ اس کی طرف دیکھ رہا ہے کہ ایک چھوٹی سی چونٹی ہے، اور وہ بار بار کوشش کر رہی ہے کہ میں نے اوپر چڑھنا ہے، جانا ہے اوپر. اور پھر وقت آتا ہے کہ وہ چونٹی کامیاب ہو جاتی ہے اور وہ باہر نکل جاتی ہے. بادشاہ سے یہ سیکھتا ہے کہ اگر یہ چھوٹی سی چونٹی جو ہے وہ ہمت نہیں ہار رہی اور وہ باہر گئی ہے اور نکل گئی ہے اس غار میں سے، وہ کامیاب ہو گئی ہے، تو کہتا ہے کہ میں بھی ایسے ہی کروں گا. وہ باہر نکلتا ہے، اپنی فوج کو جمع کرتا ہے، اور پھر وہ جنگ جیت جاتا ہے. کانسٹنٹ مائنڈ، آپ کو مستقل مزاج ہونا. اس میں ہمیں دکھ کا بھی احساس ہوتا ہے، ٹیئرز ان دیٹ جرنی، بٹ وی نیڈ ٹو ریلائی اپون گاڈ. شیطان جو ہے وہ مشکلات پیدا کرتا ہے، وہ نہیں چاہتا کہ آپ سکسیسفل ہوں، آپ کامیاب ہوں. ہی از کریٹنگ سو مینی کمپلیکیشنس، بہت ساری مشکلات ہمارے سامنے آتی ہیں. ہی از کریٹنگ ڈاؤٹ. ڈاؤٹ از دا گریٹسٹ ویپن آف دا ڈیول. فیئر اینڈ دا ڈاؤٹ ہی از کریٹنگ ان آور مائنڈ. نہیں نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. وہ آپ کو میزریبل بنا دیتا ہے. And in the story of this prodigal son, you can see the character of this boy who took all his share, he took all the money, he spent everything with his friends, he became miserable. Selfishness, خود غرضی انسان کو میزریبل بنا دیتی ہے. باپ سے دور رہنا آپ کو میزریبل بنا دیتا ہے. اس لیے کل میں یہ بات کرتا کہ آپ کو اس کے ساتھ جڑے رہنے کی ضرورت ہے. اگر آپ تبدیلی چاہتے ہیں، آپ کو اپنے باپ کے پاس رہنے کی ضرورت ہے، اس کے ساتھ پیوست رہنے کی ضرورت ہے. اور وہ کہتا ہے کہ اس کے اندر یہ شک آ جاتا ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہوگا. چلیں میں جاتا ہوں اپنے باپ کے پاس. ہی واز ڈبل مائنڈیڈ، بٹ ہی میڈ ہز مائنڈ کہ میں اپنے باپ کے پاس جاؤں گا. ڈیسیژن از ویری امپورٹنٹ. اور میں اس سے کہوں گا کہ اے باپ، مجھے اپنے نوکروں جیسا کر لے، میں بس لائق نہیں رہا کہ پھر تیرا بیٹا کہہ رہا ہوں. ٹرننگ بیک، ریپینٹنس، چینج آف مائنڈ، اس کے لیے ریئلائزیشن جو ہے وہ بڑی ضروری ہے. احساس ایک گناہ کا احساس کرنا، ام سنر، اس بات کا احساس کرنا. دین دوسری بات یہ ہے اپنے گناہ کا اقرار کرنا. میں اس قابل نہیں کہ پھر تیرا بیٹا کہہ لوں. اور پھر گناہ سے ہمیں انکار کرنا. ترک گناہ، احساس گناہ، اقرار گناہ اور ترک گناہ. نلائی ہوئی سورنی دلدل کی طرف جاتی ہے اور کتا اپنی کہہ کی طرف پترس اپنے خط میں ہی کہتے ہیں. ڈونٹ نیڈ ٹو ریپیٹ دا سن اگین اینڈ اگین. خدا مسلسل گناہ کرنے والوں کی بالدار کھوپڑی کو چیرے گا. کیوں ہم اپنے ذہن کو تبدیل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے؟ There are few hurdles which I would like to share quickly. پہلی
جو بڑی ہرڈل ہے وہ ہے ہم اس سوچ میں رہتے ہیں. آف کورس دیر از نو ڈاؤٹ ان دیٹ وٹ آئی ایم گوئنگ ٹو شیئر. خدا میرے گناہوں کے بارے میں جانتا ہے، اس لیے میرے لیے کوئی امید نہیں ہے. گاڈ نوز ایوری تھنگ. اور ہم اپنے آپ کو مجرم سمجھتے ہیں. جیسے ایک مجرم جو ہوتا ہے جس نے قتل کیا ہو، چوری کی ہو، ڈاکہ مارا ہو، اس کے لیے ساری ایویڈنس جو ہیں وہ جج کے سامنے پڑی ہوئی ہیں، اور وہ جانتا ہے کہ وہ مجرم ہے. اور وہ جب عدالت میں جاتا ہے تو اس کو یہ ہوتا ہے کہ کوئی پتہ نہیں کہ کب مجھے جو ہے یہ سزا ہو جائے، جج کب جو ہے میرے سینٹینس جو ہے پاس کر دے. بٹ برادر اینڈ سسٹر، گاڈ از ناٹ لائک دیٹ. وہ ہمارے گناہوں کے موافق ہم سے سلوک نہیں کرتا کیونکہ وہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، بلکہ یہ چاہتا ہے کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے. اور یہ بات نہیں ہے کہ خدا جو ہے وہ منصف نہیں ہے اور اس کے سامنے ساری ایویڈنس ہیں اور وہ سزا نہیں. خدا نے سزا دی. کس کو دی؟ اپنے اکلوتے بیٹے کو، میرے اور آپ کے گناہوں کی سزا. اور یہ یسایا 53 باب بہت خوبصورت ہے کہ اس نے ہمارے گناہوں کو اپنے اوپر لے لیا. خدا یسوع مسیح نے میری اور آپ کی قیمت ادا کی ہے. اب جو مسیح یسوع میں ہیں ان پر سزا کو حکم نہیں، کیونکہ ہم موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو گئے ہیں. ساؤل جو مسیحوں کو ستاتا تھا، ان کو قید میں ڈالتا تھا، سیریل کلر، اور جب وہ دمشق کی راہ پر جا رہا تھا خدا نے اس کو چنا اور اس کو کہا I'm not thinking about your sins. تو غیر قوموں میں میرا چنا ہوا وسیلہ ہوگا. تیری ساری غلطیوں گناہوں کے باوجود I'm accepting you as you are. جیسے بھی آپ ہیں، زکئی کی طرح، سول کی طرح، آپ جیسے بھی ہیں، جس حال میں بھی ہیں، سامری عورت کی طرح جس کی زندگی میں گناہ تھا. کہتی کہ تو مجھ سامری عورت سے پانی مانگتا ہے، تو یہودی ہے. خداوند نے سے کہا کہ اگر تو جانتی وہ کون ہے تو تجھ سے پانی مانگتا ہے، تجھے زندگی کا پانی تیرے اندر چشمہ بن جاتا. God can use you as his vessel. اگر آپ جیسے بھی ہیں اس کے پاس آ جائیں. ہماری ساری راست بازی گندی دھجیوں کی مانت ہے، اور یہ جو گلٹی کانشیس ہے یہ تبدیلی میں بہت بڑی رکاوٹ ہے کہ نہیں میں اس لائق نہیں ہوں کہ میں پھر تیرا بیٹا کہلاؤں. لیکن ہمیں باپ کے پاس آنا ہے. آپ جیسے بھی ہیں، جو کوئی بھی ہے، with all your sins he is inviting you and me. With all your iniquity he is calling you and me. Come to me, my son, my daughter. I will make you a new person. میں آپ کو نیا بنا دوں گا. دوسری جو بڑی رکاوٹ ہے، خدا کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا ہوگا. I'm a greater sinner. God is so compassionate, so merciful. That's a blessing of God. اگر ہمارے گناہ کرمزی بھی ہوں تو انہیں برف کی مانند سفید بنا دیتا ہے، ہمیں نیا بنا دیتا ہے. خدا معاف کرتا ہے. پاپ خدا نے چکے ساڈے سٹے دور دراڑے، ان کو حساب میں نہیں لاتا. اینڈ دیٹ از اے پروسیس آف سینکٹیفیکیشن. ایک عمل ہے اور خدا چاہتا ہے کہ ہم اس میں سے گزریں. خدا صبر کرتا ہے، اور اس لیے ابھی تک وہ دنیا میں نہیں آ رہا، واپس نہیں آ رہا، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ ہم اپنی سوچ کو بدل دیں، اپنے خیالات کو بدل دیں. نمبر 3، میں خدا سے بہت دور چلا گیا ہوں، واپسی کی کوئی امید نہیں ہے. اٹ از ٹو لیٹ. میں بہت ایڈکٹڈ ہو گیا ہوں. میں بہت زیادہ شراب پیتا ہوں، میں بہت زیادہ اسموکنگ کرتا ہوں، میں امورلٹی میں انوالو ہو گیا ہوں، میں جوا کھیلتا ہوں، کرپٹ ہوں. دیر از نو ہوپ فار می.
ہماری عورت نے کہا دیکھیے بڑی خوبصورت بات ہے، خدا ان سے کچھ بھی پوشیدہ نہیں ہے، اور آ، یہ بڑی خوبصورت یہ باتیں ہیں خدا ان کے پاک کلام کی، اور آ، میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کبھی بھی ایسا نہیں سوچنا ہے. ہی از آلویز گیونگ دس کانفیڈینس. سنیے، جب ڈائلاگ ہو رہے تھے اس عورت کے ساتھ، یوحنا کا انجیلی بیان اس کا جو ہے 4 باب، عورت نے جواب میں اس سے کہا کہ میں بے شوہر ہوں. جس نے کہا تو نے خوب کہا کہ میں بے شوہر ہوں، کیونکہ تو 5 شوہر کر چکی ہے، اور جس کے پاس تو اب ہے وہ تیرا شوہر نہیں. یہ تو نے سچ کہا. گاڈ نوز اور کنڈیشن. کہا تو سچ کہہ رہی ہے. دیٹ واز اے کنفیشن. میں بے شوہر ہوں. اس نے کہا مجھے معلوم ہے. یو ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ بھی مجھے پتا نہیں ہے. آپ یہ مت سوچو. آئی نو ایوری تھنگ. مجھے سب پتا ہے. خداون جانتا ہے کہ آپ کتنی دور چلے گئے ہیں، لیکن خداون کا ہاتھ چھوٹا نہیں کہ وہ بچا نہ سکے، اس کا کان بھاری نہیں کہ وہ سن نہ سکے. خداون سے چاہے آپ جتنی مرضی دور چلیں جائیں. یہ بیٹا جو تھا یہ سوروں کے ساتھ پھلیاں کھاتا تھا، باپ سے بہت دور چلا گیا. لکھا ہے کہ بہت دور چلا گیا. دیکھیں، دور دراز ملک کو روانہ. لوکا کا انجیل میں اس کا 15 باب اور اس کی 13، بہت دن نہ گزرے کہ چھوٹا بیٹا اپنا سب کچھ جمع کر کے دور دراز ملک کو روانہ، اور وہاں اپنا مال بدچلی میں اڑا دیا. پینی لیس، ہیلپ لیس، ہوپ لیس. یو ڈونٹ نیڈ ٹو تھنک لائک دیٹ کہ جی میں بہت دور چلا گیا ہوں. کتنی دور آپ جا سکتے ہیں؟ سمندروں پار جا اترا تو اوتھے بھی ہے تو ہی. میں چڑھ جاواں جی آسمانہ تو اوتھے بھی ہے تو ہی. کہاں بھاگ کے جائیں گے آپ اس سے؟ آدم نے اپنے آپ کو چھپایا اور اس نے کہا کہ میں ننگا ہوں. گناہ کے سبب سے ہم ننگے ہیں. خدا مجھے اور آپ کو بلاتا ہے، اے میرے بیٹے، اے میری بیٹی، آپ کہاں ہو؟ کم بیک ٹو ہم. نمبر 4، افش کہ میرے پاس زیادہ ٹائم ہو اور میں ان پہ اور زیادہ بات کر سکوں. ریمبر وی آر ناٹ بیونڈ دا ریچ آف اوور گاڈ. ہی از آل مائٹی گاڈ. اور بار بار میں یہ بات آپ سے کہہ رہا ہوں کہ خدا سے بھاگ کر آپ کہیں نہیں جا سکتے. اگر آپ تبدیل ہونا چاہتے ہیں تو خدا ان کے پاس آئیں. بہت دفعہ ہم اس سوچ میں بھی ہوتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ I'm going to do it again. اگر میں ایک دفعہ تبدیلی کی بات کرتا ہوں، فیئر آف repeating the sin، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. کیا فائدہ ہے آج میں جو ہے اس کام کو چھوڑ دوں گا پھر شروع ہو جاؤں گا. اور کرتے بھی ہیں لوگ. کئی دفعہ کنونشنز میں، چرچ میں، میٹنگز میں آ کر تو لوگ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں جی میں نے توبہ کر لی ہے. اور پھر تھوڑے دنوں بعد جو گناہ جو ہے ان کو الجھا لیتا ہے، ابلیس ان کو الجھا لیتا ہے، اور پھر وہ دوبارہ اسی سفر پر وہ گامزن ہو جاتے ہیں. لیکن خدا ان کا فضل، خدا ان کی مہربانی، یہ جو خوف ہے نا، یہ اسٹیپنگ سٹون ہے ہماری اسپرچل گروتھ میں. خوف سے باہر آئے. اور ابلیس جو ہے وہ ایسا کرتا ہے. ابلیس جو ہے وہ میں ہمارے دلوں میں خوف و ہراس پیدا کرتا ہے. ایک جو بہت بڑا خوف جو ہے، بہت بڑی رکاوٹ جو ہے ہماری تبدیلی میں، پتہ کیا ہے؟ اور یہ ہمارے معاشرے کا بہت بڑا المیہ ہے کہ یہ لوگ کیا کہیں گے. وہ 70 چوہے کھا کے بلی آج نہیں چلی ہے. وہ پتہ جی سانو دا پتہ سے جاننے ہیں لوگ. اسی وجہ سے بھی جو خدا ان کے پاس ہے اوپینین آف دا ادرس. اور لوگ کیا کہیں گے؟ وہ اج بڑیاں تالیاں بجاندہ جی، بڑے گیت گاندہ جی، بڑے کلام پڑھتا ہے، بائبل لے کے ٹر پہ. تمہیں پتہ ہے کہ اسی پہلے لوگوں کی ایسی باتیں، ایسی سوچ. لوگ ابلیس ایکچولی آپ کے سامنے اپنے آپ کے ماضی کو لے کر آتا ہے بار بار. یو آر ناٹ کیپیبل آف ڈوئنگ دیٹ. آپ اس قابل ہی نہیں ہیں کہ آپ یہ کر سکیں. لوگوں کی اوپینین جو ہے وہ ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے. یہ سوچیں کہ خدا آپ کے بارے میں کیا سوچتا ہے. یہ مت دیکھیں کہ لوگ آپ کے بارے میں کیا کہتے ہیں. آپ کیا پہنتے ہیں، کیا کھاتے ہیں، کیا پیتے ہیں، کیسے عبادت کرتے ہیں.
اگر آپ ہاتھ کھڑے کر کے دعا کر رہے ہیں، اگر آپ تالی بجا رہے ہیں، آپ کے ارد گرد لوگ آپ کو کیا سوچ رہے ہیں آپ کے بارے میں، نیور نیور ٹیک دا اوپینین آف پیپل. لوگ کیا کہیں گے؟ آپ یہ سوچیں کہ خدا کیا کہے گا. جب آپ خدا کے تخت عدالت کے سامنے جائیں گے اور جو خداون چاہتا ہے وہ آپ نہیں کرتے، تو خداون کیا کہے گا؟ میں لاؤں میرے سامنے دور جائے کیونکہ میں تمہیں نہیں جانتا، کیونکہ جب میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، جب میں بیمار تھا تم نے میری تیمارداری نہیں کی، جب میں قید میں تھا تم میرے پاس نہیں آئے. میں تمہیں نہیں جانتا. آپ لوگوں کی بات کرتے رہیں، لوگوں کے بارے میں سوچتے رہیں. دیر آر ملینز اینڈ ملینز آف پیپل دوز ہو آر ڈائنگ وداؤٹ دا گاسپل اینڈ یو آر تھنکنگ اباؤٹ دا پیپل. آپ لوگوں کے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے. خدا کیا کہے گا جب آپ اس کے سامنے جائیں گے؟ 70 بھی 80 بھی آخر میں پھر بھی فنا. ہاؤ دا پیپل دے ول ڈائی وداؤٹ کرائسٹ. وہ لوگ جو خداوند کے بارے میں نہیں جانتے. جب میں نے ٹی وی شروع کیا لوگ مذاق کرتے تھے موبائل پہ، یہ کڑا ٹی وی جو پائی صاحب، ہاں؟ لوگوں کی باتیں آپ کے سر چل نکلے ہو. جب میں نے منسٹری میں آنا تو لوگ کہتے جی نہیں نہیں یہ واپس آ جائے گا، اس نے کہا خدمت کرنی ہے. اٹس ناٹ پاسبل. آپ کا جو لائف سٹائل ہوتا ہے، آپ کی جو باتیں ہوتی ہیں، لوگ ان کو سامنے لاتے ہیں. لیکن جب آپ خداون کے ہاتھوں میں آ جاتے ہو، خداون آپ کو بگڑے ہوئے کو اس مٹی، مجھے وہ کمہار کی بڑی اچھی السٹریشن لگتی ہے کہ خداون ایک کمہار ہے جو برتن بناتا ہے. وہ مٹی ٹوٹتی ہے، وہ برتن خراب ہوتا ہے، وہ کمہار پھر اس کو لیتا ہے، پھر اس چرخی پہ رکھتا ہے، اس کو توندے، اس مٹی کے توندے کو لیتا ہے، اس لوندے کو لے کر پھر اس کو وہ بناتا ہے. ٹوٹتا ہے برتن پھر بناتا ہے. ٹرائی اگین، اور پھر وہ ایک خوبصورت برتن بنا لیتا ہے. آپ خدا کے ہاتھ میں ہیں. ہم ٹوٹتے ہیں، وہ پھر ہمیں جوڑتا ہے، پھر بناتا ہے اور ایک خوبصورت برتن بناتا ہے. پالوس کہتا ہے کہ میں نے بہت خداوند سے یہ درخواست کی کہ یہ کانٹا میری زندگی سے چلا جائے. خدا نے کہا نہیں، میرا فضل تیرے لیے کافی ہے. ڈونٹ تھنک اباؤٹ پیپل. لوگ کیا کہیں گے؟ لوگوں کو کہنے دیں. فیئر آف نیکسٹ اسٹیپ، دوسرا قدم لینے کی جو ایک شکتی ہوتی ہے، جو قوت ہوتی ہے، اس کو نہیں. اینڈ یو کین ناٹ ٹیک دا نیکسٹ اسٹیپ وداؤٹ فیتھ. ایمان اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے، وہ چیزیں ہمیں جو نظر نہیں آتی. اینڈ تھنک اباؤٹ موزز اینڈ آل دا پیپل وین دے ٹک دا فرسٹ اسٹیپ. کچھ لوگ کہیں گے مر جائیں گے، پیچھے افواج ہیں، پیچھے مصری ہیں، آگے سمندر ہے. لیکن فرسٹ اسٹیپ از ویری امپورٹنٹ فار دا چینج. اگر وہ پہلا قدم نہ اٹھاتے، اس بحر کلزم میں نہ رکھتے، تو کبھی بھی وہ ملک معاہدہ میں داخل نہ ہوتے. ٹیک دا فرسٹ اسٹیپ. پہلا قدم اٹھائیں اور پھر دیکھیں کہ خداون کتنے قدم آگے بڑھتا ہے. خداون سمندروں کو سکھا دے گا. ڈو یو وانٹ ٹو بی چینج؟ کیا آپ تبدیل ہونا چاہتے ہیں؟ ان ہرڈلز کو اپنے سامنے رکھیں. خداون سے درخواست کریں، خداون ان تمام رکاوٹوں کو میری زندگی سے دور کیجیے. اگر آپ سوچتے ہیں کہ یو آر دا گریٹسٹ سنر، دیر از نو گریٹر اینڈ اسمال سن. سن از سن. آپ چاہے جیسے بھی ہیں خداون کے پاس آئیں. خداون صبر کرتا ہے، تحمل کرتا ہے. اس کے فضل پر بھروسہ کریں. اٹس ناٹ ٹو لیٹ. ابھی بھی دیر نہیں ہو گئی. وہ ڈاکو جو کہ صلیب پر تھا، اپنی زندگی کی آخری سانسوں میں بھی اس نے اس کا اقرار کیا، اور اس نے یسوع نے کہا کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. ڈو اٹ اگین. اگر آپ پہلے ناکام ہو چکے ہیں، ڈو اٹ اگین. دوبارہ اس کے پاس آئیں. ابلیس خوف پیدا کرتا ہے، ابلیس آپ کو میزریبل بناتا ہے، ابلیس آپ کے اندر
کمپلیکیشنز پیدا کرتا ہے. نیور لسن دا وائس آف ڈیول، لسن دا وائس آف دا ہولی اسپرٹ. خدا ان کے پاک روح کی آواز کو سنیے. آئیے خدا ان سے درخواست کریں کہ ہماری سوچوں کو، ہمارے خیالات کو، ہمارے باطن کو، ہمارے ذہن کو تبدیل کریں. اور جب تک آپ خود تبدیل نہیں ہوں گے، آپ کسی کو تبدیل نہیں کر پائیں گے. آپ کسی کی سوچ کو نہیں بدل پائیں گے. آپ دنیا کو نہیں بدل پائیں گے. پہلے ہم خود تبدیل ہوں. Before we go to the world, as we are preparing ourselves for the mission, and this is a mission of air of mission. آئیے اس مشن کے لیے، اس کام کے لیے کہ نہ صرف ہم نے اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے، بلکہ ہم نے دنیا کو بھی تبدیل کرنا ہے with the power of the Holy Spirit. زکریا کہتا ہے کہ یہ نہ زور سے نہ طاقت سے بلکہ میری روح سے کہتا ہے کہ پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہل جائے گا، ٹل جائے گا. Whatever is in front of you, mountains، پہاڑ ہیں اگر آپ کے سامنے، تو ہمیں خدا ان کی قوت سے، طاقت سے ان پہاڑوں کو ہٹانا ہے. آئیے دعا مانگیں. پیارے زندہ آسمانی باپ، ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ شکتیمان ہو. آپ ہمیں قوت بخشتے ہو، طاقت بخشتے ہو. یو آر آور مائٹی گاڈ. ہیونلی فادر، we give you thanks for this beautiful revelation, beautiful thoughts. We acknowledge that there is no perfection in us. ہم کامل نہیں ہیں، آپ کامل ہو کیونکہ آپ قدوس اور پاک ہو. Heavenly Father, we are seeking your strength, your guidance. Please lead us, guide us, empower us by the power of your Holy Spirit. Bless your people. ہمیں برکت دیجیے کہ ہم گناہوں کے اس بوجھ کو اپنے اوپر سے اتار پھینکیں. آپ ہمیں قوت بخشتے ہو، اور آپ قوت بخشنے والے میں ہم سب کچھ کر سکتے ہیں. اپنے لوگوں کے ساتھ ہوئیں. جو لوگ بھی اس وقت اس بات کے لیے تیار ہیں کہ اپنے آپ کو آپ کے ہاتھوں میں دینا چاہتے ہیں، تبدیل ہونا چاہتے ہیں، آپ اچھے کمہار کی طرح ان برتنوں کو لیجئے اور ان برتنوں کو اپنے جلال کے لیے استعمال کیجیے. ہمیں اس مشن کے لیے، اس بڑے کام کے لیے جس کے لیے خدا تو نے اس دنیا میں آنا پسند کیا، جس کام کے لیے تو نے اپنے شاگردوں کو چنا، اور پھر آپ نے حکم دیا اس شاہد اعظم کو کہ گو اینڈ پریچ دا گڈ نیوز اینڈ ٹو دا ورلڈ. جاؤ اور انجیل کی منادی دنیا میں کرو. پھر یسوع جی ہمیں اس بات کے لیے تیار کیجیے تاکہ ہم آپ کے حکم کو پورا کر سکیں. اپنے لوگوں کو برکت دیجیے، بیماروں، یتیموں، لاچاروں کے ساتھ ہوئیں. ہم اس وقت خاص طور پہ بنتی کرتے ہیں کیلیفورنیا کے ان تمام لوگوں کے لیے جو کہ اس وقت مشکل میں ہیں، پریشانی میں ہیں. پولیس کے لیے، فائر بریگیڈ کے لیے، گورنمنٹ کے لیے. پر خدا آپ کی برکت چاہتے ہیں. آج قدوس زندہ مہربان پاک خدا، درخواست کرتے ہیں کہ اپنے لوگوں کی خود پناہ گاہ بنیے، ان کی سب ضرورتوں کو پورا کیجیے. اور بھی جہاں پر جنگ و جدل ہے، حالات سازگار نہیں ہے، خدا تو اپنے لوگوں کو اپنے قبضہ میں لیں. بڑی برکت دیجیے. یسوع کے قادر نام میں ہم یہ دعا مانگتے ہیں، آمین. آئے ہمارے باپ تو جو آسمان پر، تیرا نام پاک مانا جائے. تیری بادشاہی ہے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. ہمارے روز روٹی آج ہمیں بخش دے. اپنے قرضداروں کو معاف کرتے ہیں تو ہمارے قرض معاف کر. ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی، قدرت و جلال ہمیشہ تک تیرے ہیں، آمین. خداون اپنا چہرہ آپ پر جلوہ گر فرمائے. خداون آپ کے بدن، جان اور روح کی حفاظت کرے. آپ کا بلانے والا سچا ویسے کرے گا. اور ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، آق روح کی رفاقت و شفقت آپ سے لے کر ہمیشہ تک آپ سب کے ساتھ، اور دنیا بھر کے مقدسین کے ساتھ آپ سے لے کر ہمیشہ تک ہوتی رہے. تھینک یو جی. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. وہ تمام بہن بھائی جنہوں نے ہمیں بعد میں جوائن کیا ہے اور جن کے نام میں نہیں لے پایا کیونکہ وقت جو ہے بہت کم ہے میرے پاس. تو میں جاتے جاتے صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارا چرچ جو ہے وہ ہیسٹن ایشین یونائٹیڈ ریفارم چرچ، اور ایڈریس ہے 309 وکریج فارم روڈ، ہیسٹن TW50DR. اگر آپ کسی اور چرچ میں نہیں جاتے تو آپ ضرور آئیں اور ہمیں جوائن کریں. اگر آپ ایز اے گیسٹ آنا چاہتے ہیں تو ضرور آپ آئیں. ہم آپ کے بہت شکر گزار ہوں گے. صبح 10:30 بجے انگلش میں اور 1 بجے اردو ہندی میں ہم بات کرتے ہیں. اور یہ پروگرام جو ہے بائبل ٹی وی گلوبل پر، اور اس کے بعد ہم دیتے ہیں فیس بک پر بھی ہم
ہم اس کو آپ کے لیے لے کر آتے ہیں صبح 9 سے لے کر 10 بجے تک، منڈے ٹو فرائیڈے۔ آپ خود بھی دیکھا کریں، اپنے دوستوں اس کو بتائیں، اور یوٹیوب پر آپ ضرور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کو لائک کریں، تاکہ آپ کو آئندہ آنے والی خوبصورت ویڈیوز جو ہیں وہ ملتی رہیں۔ خدا آپ کے ساتھ، اپادی نوبل کو اجازت دیجیے، خوش رہیں اور خوش رکھیں۔ گاڈ بلیس یو، بائے۔